یا جو چیز تمہیں پریشان کر سکتی ہے، تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے، تمہارے لیے بوجھ یا اذیت کا باعث ہو سکتی ہے، تمہیں پریشان کر سکتی ہے، خوف زدہ کر سکتی ہے، جو چیز، تو وہ ایک احساس ہوتا ہے نا، ایک احساس ہوتا ہے جس سے انسان کبھی خوف زدہ ہوتا ہے، کبھی شرمندہ ہوتا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی اذیت اور ٹینشن اور سٹریس محسوس کرتا ہے، کبھی صبح کی بے عزتی محسوس کرتا ہے، سچویشن ہوتی ہے اور اس سے کچھ احساس جنم لیتا ہے۔ تو جو احساس تمہیں پریشان کرتا ہے، کسی اعتبار سے بھی پریشانی، وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ شاک گزرتی ہے، وہ میرے محبوب کو، ہمارے رسول کو گوارا نہیں ہے۔ تمہارے اوپر ہے انسانوں، معمولی سی بھی مشقت، تکلیف، اذیت، شرمندگی، پریشانی، ایمبیرسمنٹ، معمولی سی بھی، خوف، تو جو احساس تمہیں اس پریشانی میں مبتلا کرے، وہ میرے رسول کو گوارا نہیں ہے۔ وہ برداشت نہیں کرتے کہ انسانیت کو تکلیف پہنچے، کوئی انسان شرمندہ ہو، کسی کی عزت نفس مجروح ہو، کوئی خوف زدہ ہو جائے، کسی کی اندر کا من امن اور سکون سے محروم ہو جائے، کوئی بے عزتی فیل کرے، اپنے آپ کو ہلکا اور چھوٹا محسوس کرے، غیر محفوظ محسوس کرے، یہ ساری کیفیتیں، طرح طرح کے مختلف احساسات اور جذبات جو جنم لیتے ہیں، اس کا آؤٹ کم ہوتی ہیں، اس کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اس طرح کا کوئی بھی احساس اگر پیدا ہو کسی انسان کو، تو میرے محبوب وہ گوارا نہیں فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ عالم انسانیت میں ہر شخص کو راحت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی عزت نفس کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ انسان کے اندر دو طرح کی خوبیاں یا احوال ہوتے ہیں، دو طرح کے احوال ہوتے ہیں، ایک احوال طبعیہ اور دوسری قسم ہے احوال عادیہ، یعنی انسان کے طبعی احوال، فطری اور طبعی، وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، انسان انہیں جنم نہیں دیتا، انہیں ڈیولپ نہیں کرتا، کہیں سے ایکوائر نہیں کرتا، وہ اللہ رب العزت نے اس کی جبلت میں پہلے سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ طبعی احوال ہیں۔ مثلا اگر کوئی غصے کی، پریشانی کی بات آ جائے تو آپ دیکھتے ہیں انسان کے چہرے پر یا جسم میں ہیجان اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ کوئی اچھی خوشگوار بات آ جائے تو ایک مسکراہٹ اور ایک اچھا تاثر چہرے پر پھیل جاتا ہے۔ پریشان کن بات آ جائے تو غم کے احوال ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں۔ خوف پیدا کرنے کی کوئی سچویشن پیدا ہو جائے تو خوف زدگی سی محسوس ہوتی ہے۔ الغرض اس طرح کے بہت سارے پہلو ہیں جو انسان کی طبیعت میں اللہ رب العزت نے ان کی خلقت کی ہے، وضعیت کیے گئے ہیں۔ سو ایسی چیزوں کا اظہار ہونا، اس کو اخلاق نہیں کہتے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ نیچر ہے۔ دوسرے احوال عادیہ ہیں کہ جو اس کی جبلت میں تخلیق کے طور پر تو موجود نہیں تھے، مگر اس نے عادت کے طور پہ انہیں اپنایا اور ڈیولپ کیا اور بڑھاتا چلا گیا، اور اتنا بڑھایا کہ وہ جو عادت تھی اس کو اپنی جبلت، خلقت بنا دی، نیچر بنا دی۔ یہ احوال عادیہ، یعنی اگر انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرے، احسان کرے، سچ بولے، کسی کے ساتھ عفو درگزر کرے، سخاوت کرے، معاف کر دے، محبت کرے، شفقت کرے، یہ جو دوسروں کے ساتھ جتنا بھلائی، صداقت کے، سچائی کے، خیر کے پہلو ہیں انسانی زندگی میں، یہ سارے پہلو، ان کا تعلق اخلاق کے ساتھ۔ اب آگے سنیے، اب یہ جو سارے پہلو ہیں، سچ بولنا، بھلائی سے پیش آنا، خیر کرنا، سخاوت کرنا، معاف کر دینا، محبت کرنا، نفرت نہ کرنا، درگزر کر دینا، یہ جو ساری خوبیاں انسان کے اندر آتی ہیں، اب اس کے دو امکانات ہو سکتے ہیں۔ اگر تو یہ انسان اپنے اوپر مسلط کرے جبر کے ساتھ، یعنی اس کو سچویشن، منصب ایک ایسا ہے کہ اسے اخلاق دکھانے پڑتے ہیں، اچھا اخلاق دکھانا پڑتا ہے، تو وہ جبراً یہ عادات اور یہ خوبیاں اپنے اوپر مسلط کرتا ہے، یا جبراً ان کا اظہار کرتا ہے، مجبوراً سچ بولتا ہے، مجبوراً سخی دکھاتا ہے، سخاوت دکھاتا ہے، سخی ہونا دکھاتا ہے، مجبوراً بھلائی کرتا ہے، مجبوراً شفقت دکھاتا ہے، مجبوراً مسکراتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی بھلائی کے سارے معاملات وہ اپنے اوپر جبر کر کے، اہتمام کر کے، کوشش کر کے ظاہر کرتا ہے اپنی زندگی میں، تو اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ یا کسی مفاد کی وجہ سے ان کو ظاہر کرتا ہے، مفاد کی وجہ سے کہ اس سے اس کا بینیفٹ ہے، تب بھی اخلاق نہیں بنتا۔ یا کسی خوف کی وجہ سے یہ کریکٹر، یہ بیہیویئر، یہ کنڈکٹ، یہ مورل ویلیوز کسی خوف کی وجہ سے ظاہر کرتا ہے، تب بھی یہ اخلاق نہیں ہے۔ کسی مصلحت اور غرض کی وجہ سے ظاہر کرتا ہے، تب بھی اخلاق نہیں ہے،
کیونکہ یہ ساری چیزیں مینوورنگ ہیں، مصنوعی ہیں، اس میں تصنع اور تکلف ہے کہ جب تک اس کی ضرورت ہے، وہ ماحول ہے، اس کا خوف ہے، اس کا مفاد ہے، اس کا حرص ہے، مصلحت ہے، تب تک اس کا رویہ یہ رہے گا۔ اور جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، خوف مٹ جائے گا، نوکری نہیں رہی، اس کے ماتحت نہیں رہا، کوئی جبر نہیں رہا اس کے اوپر، کوئی مصلحت اور غرض نہیں رہی، جب اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی تو یہ ساری خوبیاں جو دکھاتا تھا اپنے کردار میں وہ ختم ہو جائیں گی، اور پلٹ کر اپنی اصل پہ آ جائے گا جو کچھ اخلاق یا اس کی عادات میں اصلاً تھا۔ تو یکلخ وہ جو سخی نظر آتا تھا وہ کنجوس دکھائی دے گا، وہ جو شفیق نظر آتا تھا وہ بڑے غصے والا دکھائی دے گا، وہ جو محبت کرتا نظر آتا تھا اس کے اندر نفرت کا ابال نظر آ جائے گا، وہ درگزر کرنے والا، معافی دینے والا دکھائی دیتا تھا، یکلخ بڑا منتقم اور بڑا ناقابل برداشت رویہ رکھنے والا نظر آ جائے گا۔ تو جو چیزیں اس قسم کے عارضی ماحول اور احوال اور ضروریات کی طرح انسان اپنے اندر مسلط کرے اور جنم دے، وہ بھی اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کب بنتے ہیں کہ خیر کے سارے پہلو، بھلائی کے سارے پہلو، نیکی، عفو، درگزر، احسان، سچائی، سخاوت، شجاعت، سارے خیر کے پہلو انسان محنت کر کے اس طرح اپنے اندر راسخ کر لے کہ نہ انہیں مفاد کی وجہ سے اپنائے، نہ خوف سے، نہ مصلحت سے، نہ غرض سے، بلکہ یہ اس کی طبیعت بن جائیں، اور جب ان چیزوں کا اظہار کرے تو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ، بغیر تکلف کے، بغیر تصنع کے، بغیر اہتمام کے، خود بخود اس سے صادر ہوتے چلے جائیں، اس کے خلاف وہ کچھ اور کر بھی نہ سکے، اس کی طبیعت یہی بن جائے، اس کی طبیعت میں اسی چیز کی رغبت، اسی چیز کا میلان ہو جائے، یہی اس کی فطرت بن جائے، اس کے اندر یہی جذبہ موج زن ہو، اسی کا شوق ہو۔ حالات بدلتے رہیں، تغیرات آئیں، تب بھی یہ کیفیت اور صفت نہ بدلے، قائم رہے، مشکل وقت میں بھی وہ نفرت نہ کر سکے، کسی کے غصہ دلانے پر بھی نفرت نہ کر سکے، کم ہو، کچھ بھی نہ ہو اپنے پاس تب بھی سخی رہے اپنی طبیعت میں، نہیں دینے کا کچھ تب بھی طبیعت میں سخاوت رہے، ہر سچویشن میں مشکل سے مشکل وقت میں بھی سچائی اظہار کرتا رہے، اس کے وجود سے ہر حال میں لوگوں کے ساتھ بھلائی ہوتی رہے، وہ کسی سے انتقام نہ لے، کسی کو اذیت نہ دے۔ یعنی یہ اس کی اگر طبیعت بن جائے، اس کی فطرت بن جائے، اس کی خصلت بن جائے، اور اس پر اسے دوام اور استقامت نصیب ہو جائے، بغیر تکلف اور تصنع کے یہ چیزیں اس کی زندگی میں دائم ہو جائیں اور قائم ہو جائیں، اور اس سے وہ راحت فیل کرے اور ذوق اور طبی رغبت فیل کرے، تو اگر ایسی عادات یہ شان اختیار کر جائیں تو ان کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو گویا اخلاق میں تصنع نہیں ہو سکتا، اخلاق میں کوئی بناوٹ، کوئی تکلف، کوئی اہتمام نہیں ہو سکتا۔ اخلاق جس طرح رواں چشمہ ہوتا ہے، دریا یا سمندر ہوتا ہے، آبشار ہوتی ہے، خود بخود رواں بہتی چلی جاتی ہے، تو اخلاق، صاحب اخلاق آدمی میں اس چشمے کی طرح رواں یا دریا کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں، رکاوٹ نہیں ہوتی، بندہ مینوور نہیں کرتا، مینج نہیں کرتا، مسلط نہیں کرتا، کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کا اہتمام نہیں کرتا، گویا اس کی فطرت، اس کی طبیعت، اس کی خصلت، اس کی شخصیت اندر باہر سے سہولت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ ایک ہو جاتی۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اخلاق ہے۔ اب یہ اخلاق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر سورہ آل عمران میں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے حبیب والا صفات صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ کی کیسی رحمت ہے، فبما رحمت من اللہ، اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، آپ کی طبیعت میں ہی نرمی ہے ان کے لیے، یعنی آپ کی طبیعت میں سختی ہے ہی نہیں، اللہ نے آپ کی طبیعت میں نرمی رکھی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کی عادت مبارکہ سخت ہوتی، اگر آپ عادت میں، خو میں، طبیعت میں سخت ہوتے، اگر آپ کا دل بھی سخت ہوتا، تو طبیعت کی اس سختی کی وجہ سے یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد آپ کے جانثار پھرتے ہیں اور آپ کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے ہیں، آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا یہاں اخلاق کی پوری تعریف آ گئی ہے قرآن مجید کے اندر، یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو بنایا ہی نرم طبع ہے، طبیعت میں نرمی کا ہونا،
یعنی نرمی کو مسلط نہیں کیا، دکھانے کے لیے اہتمام نہیں کیا تاکہ لوگ مجھے رحمت کہیں، لوگ مجھے شفقت والا نبی کہیں، لوگ مجھے انسانیت کا رہبر کہیں، اس طرح پوز کریں، ایسا نہیں کیا۔ فرمایا اللہ کی رحمت ہے، آپ سراپا رحمت الہیہ ہیں کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا ہے، کہ آپ کی طبیعت نرم ہے، آپ کی عادت میں سختی نہیں، آپ کے دل میں سختی نہیں، اس وجہ سے آپ کے برتاؤ میں سختی نہیں۔ چونکہ من میں اندر سختی نہیں ہے اس لیے باہر بھی سختی نظر نہیں آتی۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ آپ کی طرف دوڑے دوڑے آتے ہیں اور جو آ جاتا ہے چھٹ کر آپ سے بھاگ کر دور نہیں جاتا۔ اس کے بعد فرمایا فاعف عنہم، اسی طرح ان سے درگزر فرماتے رہیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت مانگتے رہیں۔ اب یہ جو آیا کریمہ سورہ آل عمران کی 159، اس کو میں نے اخلاق کی تعریف سمجھانے کے لیے جو معنی پہلے عرض کر دیا تھا اس کی سمجھانے کے لیے قرآن مجید سے اس کو دیا میں نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ، ان کا نام ہے ام سلیم اور اصل نام ہے غمیسہ بنت ملحان انصاریہ، غمیسہ بنت ملحان، اگر معروف ہیں ام سلیم اس کنیت کے ساتھ۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک کو آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کا نوکر ہے، اسے اپنے خادم اور نوکر کے طور پہ قبول فرما لیں۔ وہ 10 سال آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہے، ذاتی خدمت میں، اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو میری عمر 20 سال تھی، اور جب میں آقا علیہ السلام کی ذاتی خدمت شروع کی مدینہ پاک پہنچتے ہی تو میری عمر 10 سال تھی۔ وہ 10 سال کا عرصہ ہے، ان کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، جس نے ینگ لائف کے پورے 10 سال آقا علیہ السلام کی ذاتی خدمت میں گزارے، شب و روز۔ یہاں ایک ایمان افروز اور تھوڑا ذوق آفریں ایک نکتہ بھی بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، کتاب الصوم کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت ام سلیم نے آقا علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے دعا فرمائی سارے اہل خانہ کے لیے، اور جب دعا فرمائی تو دعا کے بعد حضرت ام سلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں پہلے اس کا ترجمہ پنجابی زبان میں بتانا چاہتا ہوں، پھر عربی الفاظ جو اصل حدیث کے ہیں وہ کوٹ کرتا ہوں صحیح بخاری سے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، دعا فرما لینے کے بعد جب پورے گھر والوں کے لیے دعا ہو گئی تو عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تہاڈا ایک نکڑا جیا نوکر بھی ہے، ہم سب کے لیے دعا فرما دی ہے، یہ تہاڈا آپ کا ایک نکڑا جیا نوکر بھی ہے حضور، اس واسطے بھی خاص دعا فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، الفاظ یہ ہیں فقالت ام سلیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لی خویسہ، خویسہ خاصہ سے تصغیر ہے، یہ ایک کوئی چیز ہے، یعنی ایک کوئی فرد ہے جو میں نے خاص آپ کی نوکری کے لیے حضور مختص کر رکھا ہے، آپ کی نوکری کے لیے مستحق کر رکھا ہے، چھوٹا سا نکڑا سا۔ آپ نے پوچھا ما ہے یا ام سلیم، وہ کون ہے؟ قالت خادموں کا انس، وہ آپ کا نوکر انس ہے۔ تو خاصہ نہیں کہا، خویسہ کہا، یہ تصغیر کا سیکھا ہے، جس کا مطلب پنجابی میں ترجمہ کریں گے تو معنی بنے گا نکڑا جیا نوکر، ایک چھوٹا سا ننا منا نوکر بھی ہے آقا آپ کا، اور میں نے آپ ہی کی ذاتی خدمت کے لیے اسے وقف کر دیا ہوا، اس کی زندگی میں اس کے اور سپرد کوئی کام نہیں ہے سوائے آپ کی خدمت کے، اس کے لیے بھی خاص دعا فرما دیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی راوی کہ آقا علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے، نماز پڑھائی، ایک نفلی نماز کے لیے ہم کھڑے ہو گئے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ہم سب گھر والوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب دعا فرما چکے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کے لیے، فقالت امی، تو اینڈ پر میری والدہ ام سلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ خویدمک، یہ ایگزیکٹلی اب جو میں نے لفظ کیا، نکڑا جیا نوکر، نکڑا جیا نوکر، خویدمک۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ نہیں کہا آپ کا خادم، نہیں، عرض کیا آپ کا خویدم، خادم سے اور چھوٹا 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 کر کے نا، یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت، آقا علیہ السلام کے ساتھ ادب۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور اس نے کیا خدمت کرنی ہے، آپ کی نوکری کا حق کون ادا کر سکتا، آپ کے خادم ہونے کا حق کون ادا کر سکتا ہے، یہ نکڑا جیا ایک نوکر ہے، تو یہ آپ کے لیے خاص ہے، وقف کے حضور خویدم کہا، اس کے لیے بھی خاص دعا کر دیں نام لے کر،
تو آقا علیہ السلام نے دعا فرما دی، تو آپ نے دعا فرما دی، تو دعا فرمائی باری تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت فرما، اس ابھی چھوٹا سا بچہ تھا، اور اس کی اولاد میں بھی برکت فرما۔ اب 10 11 12 13 14 سال کا بچہ ہو، اس وقت یعنی شادی شدہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی اولاد میں برکت فرما، وہ چھوٹا بچہ ہے۔ فرمایا اس کے مال میں بھی، حالانکہ وہ کسی مال کا مالک بھی نہیں ہے، ابھی زمانہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا مالک ہونے کا، اور اس کی اولاد میں بھی برکت فرما کہ اولاد کا بھی زمانہ نہیں ہے، مگر آپ نے دعا فرما دی وبارک لہ فی، اس میں برکت فرما۔ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعا فرما دی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے حضرت انس کے لیے، جامع ترمذی میں آتا ہے حدیث میں کہ پھر ان کے جو باغ تھے نا کھجوروں کے، حضرت انس ابن مالک کے، سب کے باغ سال میں ایک بار پھل لاتے تھے، حضرت انس ابن مالک کے سارے باغ 2 بار پھل لاتے، 2 بار پھل لگ، مارکیٹیں ان کے مال سے بھر جاتی تھی، 2 بار پھل آتے۔ یہ مال کی برکت کی دعا کی تھی اور اولاد کی برکت کی دعا کی تھی۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے 120 سے زیادہ اپنی نسل کے بچے بچیاں، پوتے پوتیاں، پڑپوتے پڑپوتیاں، نواسے پڑنواسے پڑنواسیاں، اپنی نسل میں 120 سے زیادہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان کی وفات ہوئی۔